سورہ عادیات، سورہ زلزال اور سورہ قاریہ، یہ تین جو صورتیں ہیں ان تینوں کا مضمون تھوڑا تھوڑا ملتا ہے، بلکہ سورہ زلزال اور سورہ قاریہ کا مضمون زیادہ ملتا ہے، چونکہ ان دو صورتوں میں کوئی حلال اور حرام کی بات نہیں ہے، نہ سورہ زلزال میں نہ سورہ قاریہ میں کوئی شرعی احکام کی بات نہیں ہے، کوئی فرض اور واجب کی بات بھی نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو عقیدہ آخرت ہے، بعث بعد الموت، قیامت کا آنا، قبروں سے اٹھنا اور قیامت کے آنے کا جو منظر ہے، اللہ نے ان دو صورتوں میں وہ بتایا ہے۔ اور یہ عقیدہ آخرت جو ہے یہ بڑا اہم عقیدہ ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، پھر تیسرا ہے عقیدہ آخرت۔ قرآن مجید شروع کریں تو شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان تین عقائد کی طرف انسان کی توجہ دلائی۔ توحید و رسالت کے بعد جس پر زیادہ قرآن کنسنٹریٹ کرتا ہے وہ عقیدہ آخرت ہے، باقی سارے عقائد اس کے ذیل میں آ جاتے ہیں۔ اب یہ دنیا کے اندر عقیدہ آخرت اللہ کو بھی لوگ مان لیتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، کوئی کسی شکل میں مانتا ہے، کوئی کسی شکل میں مانتا ہے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا اس کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں بس یہی زندگی ہے، اسی میں جو کرنا ہے کر لیں۔ اس لیے وہ جب کوئی بندہ مرتا ہے تو وہ اپنے مرنے والے کو آگ میں جلا دیتے ہیں، پھر اس کی جو راکھ ہوتی ہے اس راکھ کو بھی پانی میں بہا دیتے ہیں۔ ان کے ہاں دوبارہ اٹھنا یہ تصور نہیں ہے، عقیدہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، اس لیے غیر مسلم ہے، وہ کافر ہے۔ تو شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی تھی، اگر آپ پہلا صفحہ دیکھیں قرآن مجید کا، اس میں یہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، متقین وہ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ پہلے صفحے پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، توحید کا ذکر آیا، رسالت کا آیا، پھر عقیدہ آخرت کا آیا۔ تو یہ اتنا اہم عقیدہ ہے، اور یہ جو دو صورتیں ہیں یہ اسی منظر کو بیان کرتی ہیں، قیامت کا جو منظر ہے۔ آج ہم سورہ زلزال کو ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر اگلی نشست میں سورہ قاریہ کو ساتھ لے لیں گے تاکہ یہ ایک جیسا جو مضمون ہے وہ ایک ہی ساتھ ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک سورت کا نام ہے زلزال، اسی سے لفظ ہے زلزلہ۔ زلزلہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، تو زلزلہ کیا ہوتا ہے؟ کسی شے کا ہلنا، حرکت میں آنا، پھر آگے پیچھے ہونا، یعنی آگے جا کے اپنی جگہ پہ واپس آ جانا وقفے سے، اسے کہتے ہیں زلزلہ۔ تھوڑا وقفے سے، یعنی یکدم کسی شے ہر وقت حرکت میں رہے اس کو زلزلہ نہیں کہتے، تو تھوڑا وقفہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھار جب زلزلہ آتا ہے تو اس میں زمین ہل رہی ہوتی ہے اور وہ عام روٹین کا زلزلہ ہوتا ہے، لیکن جس زلزلے کا ذکر یہاں اللہ کر رہا ہے یہ زلزلہ ہو رہا ہے، اور جب یہ زلزلہ آئے گا اسے کہتے ہیں زلزلۃ الساعہ۔ دو زلزلہ بھی دو طرح کا ہے، ایک ہے زلزلۃ الساعہ، ایک ہے زلزلۃ القیامہ۔ اب ان دونوں پر میں آپ کو بات عرض کرتا ہوں، دونوں کا ذکر قرآن مجید میں الگ الگ آیا ہے۔ اور پھر یہ جو نفخہ سور ہے، یعنی سور کا پھونکنا، اس پر بھی یہ بیان ہے حدیث پاک میں، قرآن مجید میں بھی ہے کہ یہ بھی نفخہ اول ہوگا، ایک نفخہ ثانی ہوگا، یعنی پہلی بار سور پھونکا جائے گا اس کا رزلٹ کچھ اور ہوگا، جب سور دوسری بار پھونکا جائے گا اس کا رزلٹ کچھ اور ہوگا۔ اسی طرح زلزلہ اول اور ہوگا، اور زلزلہ ثانی جو ہے وہ اور ہوگا۔ اس صورت میں جس زلزلے کا ذکر ہے وہ زلزلۃ الساعہ نہیں ہے، زلزلۃ القیامہ ہے۔ ساعت کو عام طور پہ قرآن مجید میں جب لفظ آتا ہے قیامت کے نام سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ قیامت جو ہے یہ قیام سے نکلا ہے، قیام کا مطلب ہوتا ہے اٹھنا، کھڑے ہو جانا۔ تو جو پہلا زلزلہ ہے اس میں کھڑے ہونے نہیں، وہ زلزلۃ الساعہ جو آئے گا اس میں لوگ زندہ ہوں گے، ہوش و حواس کے اندر ہوں گے،
اور جب وہ پہلا زلزلہ آئے گا تو اس زلزلے میں وہ سارے لوگ مر جائیں گے. جب دوسرا زلزلہ آئے گا زلزلۃ القیامہ، اس زلزلے میں جو قبروں میں ہوں گے وہ اٹھ کھڑے ہوں گے. اسے کہتے ہیں زلزلۃ القیامہ. پہلا زلزلہ جو ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں اگر پڑھے تو یہ سورہ حج ہے، پارہ نمبر 17، اس کی پہلی آیت کو اگر آپ پڑھ لیں تو اس میں اس کی وضاحت آتی ہے. زلزلۃ الساعہ جب وہ آئے گا تو اس وقت لوگ ہوش و حواس میں ہوں گے، جاگ رہے ہوں گے، کوئی کام کر رہا ہوگا، کوئی دکان کھول رہا ہوگا، اور کوئی سونے کی تیاری کر رہا ہوگا، اور کوئی کاروبار پہ جانے کی تیاری، کوئی عورت پیڑا اٹھا کے روٹی کا تو روٹی توے پہ ڈالنے لگی ہوگی، اور کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی. اب یہ سارا منظر قرآن مجید میں آیا ہے. تو کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. جو زلزلہ ساعہ ہے، پہلا زلزلہ، تو اللہ کہتا ہے وہ بڑا ہی عظیم ہے، وہ بڑا عظیم زلزلہ ہے، اور اس کو زلزلہ ساعہ کہا. اب اس میں کیا ہوگا زلزلۃ الساعہ میں؟ اب اس کی اس سے جو اگلی آیت ہے وہ اس کا منظر بتا رہی ہے. زلزلۃ الساعہ جو پہلا زلزلہ ہے قیامت برپا ہونے کا. تو کیا ہوگا؟ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید. اللہ فرماتا ہے اب دیکھیں گے کہ جو دودھ پلانے والی ہوگی وہ دودھ پلاتے ہوئے اپنے بچے کو دودھ پلانا بھی بھول جائے گی. تو دودھ پلانے والی، اب جو ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے وہ کتنی توجہ ہوتی ہے بچے کے اوپر، اسے بچے سے کتنا پیار ہوتا ہے، تو وہ دودھ پلانا بھول جائے گی جب زلزلہ آئے گا، زلزلۃ الساعہ. اور پھر فرمایا وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور وہ عورتیں جو حاملہ ہوں گی تو ان کا حمل گر جائے گا اس زلزلے میں. اس طرح کا وہ ماحول ہوگا. اب یہ اگر کسی بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو وہ بھی حیات ہے، ابھی ہوش و حواس میں ہے. اگر کوئی حاملہ ہے تو وہ بھی ہوش و حواس میں ہے. تو اگر کوئی دکان کا دروازہ کھول رہا ہے اپنے ہوش و حواس میں. یہ جو پہلا زلزلہ ہے زلزلۃ الساعہ، یہ زندہ لوگوں پر آئے گا جو حیات ہوں گے، پر ان کا یہ عالم ہوگا کہ سارے کے سارے اس زلزلے میں فوت ہو جائیں گے. سارے دنیا سے انسانیت ہر شے ختم ہو جائے گی. اب اس کے بعد جب دوبارہ قبروں سے اٹھنا ہے، جب اگلا نفخہ اور دوسرا سور پھونکا جانا ہے جو زلزلۃ القیامہ ہے، تو اس زلزلے میں اور پہلے زلزلے میں ٹائم کا کتنا فرق ہے، وقت کا کتنا فرق ہے، کتنا عرصہ گزرے گا، یہ اللہ جانتا ہے. لیکن یہ جو پہلا زلزلہ آئے گا اس کا انداز اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ انسان جو زندگی میں زندگی بسر کر رہے ہوں گے ان پر آئے گا. اب یہ فوت ہو گئے، جہاں جہاں جو قبروں میں تھے وہ پہلے سے قبروں میں ہیں، اور جو زندہ تھے وہ بھی چلے گئے. اب جب ان کو دوبارہ اٹھانا ہے، پھر ایک اور زلزلہ آئے گا. اس زلزلے کا انداز کچھ اور ہوگا. اس زلزلے کا ذکر اللہ نے یہاں کیا اذا زلزلت الارض زلزالها. اب یہ بڑا زلزلہ ہوگا، زمین کو ہلا دیا جائے گا. کس طرح؟ جس طرح زمین کو ہلانے کا حق ہے. زمین کو ہلایا جائے گا. جب زمین ہلا ماری جائے گی جیسے اس کو ہلا مارنے کا حق ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. اس زلزلے میں، یہ جو زلزلہ قیامہ ہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ زمین کے اندر جو کچھ بھی جا چکا ہے، یا چاہے وہ انسان ہے، چاہے کوئی معدنیات ہے، چاہے کوئی زمین کی تہ میں جو کوئی جانور ہیں، کوئی مچھلیاں ہیں جو سمندر کی تہ کے اندر، زمین کی تہ کے اندر نیچے ہیں، جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے، تو کیا کرے گی زمین؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْض. زمین ان کو نکال پھینکے گی. اثقالها کیا مطلب؟ ثقل کہتے ہیں بوجھ کو. اثقال اس کی جمع ہے. جو زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال پھینکے گی، جو زمین کے اندر مدفن دفن ہوں گی چیزیں، چاہے کوئی انسان ہے، چاہے کوئی جنات ہیں، جو کہ ثقل اس کی
جمع اسقال ہے. اور اگر قرآن مجید کو ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ثقلان کا ذکر کیا قرآن مجید میں. 2 بوجھ. کون سے 2 بوجھ ہیں جن کا ذکر الگ سے آیا؟ وہ سورہ الرحمن کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے 2 بوجھو تمہارے لیے اللہ ان قریب فارغ ہونے والا ہے. تمہارے لیے اللہ تعالیٰ ایک امتحان کا دن قائم کر رہا ہے. ایھا الثقلان، اے 2 بوجھو. کیا کون سے 2 بوجھ؟ جن اور انسان. چونکہ انہی کا ذکر اگلی آیت میں آتا ہے. یہ ذکر کر کے سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأي آلاء ربکما تکذبان. پھر اللہ کہتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اب اللہ نے جن اور انسان کو 2 بوجھ کہا. پھر کیا کرے گی زمین؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْض، یہ نکال پھینکے گی اپنے سارے بوجھ. جو قبر میں جا چکے وہ سارے نکل کے باہر آ جائیں گے. اب زلزلہ کا یہاں پہ سمجھیں کہ جیسے آپ دیکھیں نا ایک قالین ہے، قالین آپ اس قالین کو جھاڑتے ہیں جب قالین کو تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی مٹی باہر نکلتی ہے. تو اسی طرح زمین کو اللہ جھٹکا دے گا. جیسے قالین جھاڑتے ہیں گردہ باہر آ جاتا ہے، اسی طرح زمین کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ جیسے جھٹکا آئے گا، زلزلہ آئے گا، زمین ایسے نیچے کی چیزیں اوپر نکال دیں گے. اب یہ انداز ہے. اللہ کہتے ہیں اخرجت الارض، ہر شے باہر نکل کے آ جائے گی. اور جب ہر شے باہر نکلے گی، اب یہ جو مضمون ہے زمین کا اپنے اندر کا جتنا بھی بوجھ ہے باہر نکالنا، یہ پچھلی سورت کے اندر بھی آیا تھا سورہ عادیات میں. اس میں کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ دیکھیے افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور، جو بھی قبروں کے اندر ہے. کیا انسان کو اللہ کہتے کیا تو نہیں جانتا کہ وہ کیا کرے گی؟ وہ سر کہتے ہیں الٹ پلٹ کرتے، نیچے کی شے کو اوپر لے آنا، یعنی جو اندر ہے وہ باہر نکال دے گی. تو جو کچھ بھی اندر ہوگا باہر نکلے گا. تو انسان بھی، جنات بھی، اور جتنے بھی خزانے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، جواہرات ہیں، کہ سمندر کے اندر مچھلی ہے، کچھ بھی ہے، وہ سارا باہر نکلے گا. اور لوگ جب قبروں سے نکلیں گے، جب جھٹکا آئے گا تو سارے مردے زندہ ہو کے نکلیں گے. تو وہ دیکھیں گے سونا پڑا ہے، چاندی پڑی ہے، ہیرے پڑے، ہر شے پڑی ہوئی ہے، لیکن کوئی بھی ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. اس دن اللہ تعالیٰ یہ دکھائے گا اور بتائے گا اے بندے یہ وہ مال و زر ہے، یہ وہ پیسہ اور جائیداد اور یہ سونا اور چاندی اور جواہرات ہیں جن کے لیے تم ایک دوسرے سے لڑتے تھے، جس کے لیے تم ایک دوسرے کی گردنیں اتارتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے، لڑائی جھگڑے ہوتے تھے. ایک بالش زمین پر بھائی کو قتل کر رہا ہے، لوگ لڑ رہے ہیں. اللہ کہے گا آؤ آپ اٹھاؤ، یہ خزانے پڑے ہیں اٹھاؤ. لیکن کوئی بھی ان خزانوں کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، سارے خزانے پار پڑے ہوں گے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یہ مضمون سورہ عادیات میں اس طرح آیا تھا اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. پھر اس سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں، اسی پارے کے اندر سورہ انشقاق ہے، اس میں بھی یہ مضمون اور یہ آیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، جو کچھ بھی زمین کے اندر ہوگا یہ اسے نکال پھینکے گی. وَتَخَلَّتْ، اور خالی کر دے گی زمین کو، اندر سے عرشے کو خالی کر دے گی. اب یہ اللہ بار بار مختلف مقامات پہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ زمین کس طرح اپنے بوجھ نکالے گی، اپنے اندر کی چیزیں نکالے گی، ہر شے باہر نکل آئے گی، انسان بھی نکل آئے گے. اب کیا ہوگا پھر جب یہ انسان یہ منظر دیکھے گا کہ ہر شے باہر آ گئی ہے اور زمین پہ اتنا زلزلہ آ رہا ہے، تو انسان کہے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا یہ زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ زمین تو ثبوت کی شکل میں دی ہوتی ہے، سکون کی شکل میں ہوتی ہے. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، پر مجید میں ہم نے زمین کو ایک بچھونا بنایا ہے. بچھونا کیا؟ جس پہ آرام اور سکون کیا جاتا ہے. انسان کہے گا یہ تو آرام اور سکون کے لیے تھی، آج یہ حرکت میں کیوں آ گئی ہے، اندر سے عرشے نکال کیوں پھینک رہی ہے، زمین کو ہو کیا گیا ہے. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، کیا ہو گیا زمین کو. اچھا ایک تو یہ چیزیں نکال کے باہر پھینکے گی زمین. اب اگلی بات جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے، اللہ فرماتا ہے پھر کیا ہوگا. یومئذ، جس دن زمین نے ایسا جھٹکا دیا اور زلزلہ آیا، یومئذ کا مانا ہوتا ہے جس دن ایسا ہوا. کیسے ہوا؟ زمین نے باہر چیزیں نکال پھینکی اور انسان کہنے لگا اسے کیا ہو گیا ہے، یہ ایسا کیوں کر رہی ہے زمین. اللہ کہتا ہے اس دن پھر زمین کو میں بولنے کی طاقت دوں گا. انسان کہے گا زمین کو ہو کیا گیا ہے، بندہ کہے گا زمین کو کیا ہوا ہے. اس دن زمین بھی بولے گی ہم سے، زمین کلام کرے گی.
زمین کو بولنے، اب زمین، اب آپ کہیں گے زمین کیسے بولے گی؟ اب یہ آیت یومئذ تحدث اخبارہا، یہ ساری خبریں بتائے گی، یہ ساری خبریں دے گی زمین کہ میرے اوپر کیا ہوتا تھا۔ اب بندہ سوچتا ہے زمین کیسے بولے گی؟ اب دیکھیں میں بول رہا ہوں تو کس سے؟ زبان سے، زبان یا میری تو زبان، اب دیکھیں انسان کی زبان اتنی بڑی نہیں ہے، جانوروں کی زبان، بھینس کی زبان دیکھ لیں، اونٹ کی زبان دیکھ لیں، ان جانوروں کی زبان دیکھیں ہم سے بڑی زبان ہے لیکن وہ بول نہیں سکتے، ان کے اندر بولنے کی طاقت، اس طرح کلام کرنے کی طاقت اس طرح نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ زبان ہے چھوٹی سی، ہم کہیں جی زبان میں سے آواز نکلتی ہے، اس کو ہاتھ سے پکڑ لیں آواز بند۔ کبھی آپ نے غور کیا اس بات پہ کہ زبان کو تھوڑا سا پکڑ لیں تو آواز آپ کی، تو اس زبان سے آواز آتی ہے کیا؟ یہ تو گوشت کا ٹکڑا ہے، یہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے، اب اگر اس کو اللہ نے علم دیا ہوا ہے تو بول، اگر یہ گوشت کا ٹکڑا بول سکتا ہے تو اللہ اگر علم دے دے، حکم دے دے ہاتھ کو تو بول، تو یہ بھی بولے گا۔ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، میں آگے عرض کرتا ہوں، یہ بھی بولے گا، ہاتھ کو حکم دے گا یہ بول، اس دن اللہ پاؤں کو جگہ تو بول، اس دن پاؤں بولنے لگ جائیں گے۔ یہاں تو زبان بولتی ہے نا، بندہ کہے جی میں ادھر کچھ بول دوں گا اپنی مرضی سے، تو اللہ کہتا ہے یہ تو یہاں اس دنیا میں نے اس زبان کو اجازت دی ہوئی بولنے کی، قیامت کے دن میں ہاتھوں کو کہوں گا یہ بولیں گے، پاؤں کو کہوں گا یہ بولیں گے، اعضاء بولیں گے۔ اب وہ آگے میں اس کو عرض کرتا ہوں، یہ دیکھیں پہلے اس بات کو لے لیں تو اللہ کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، یہ بڑی خاص بات ہے، لیکن چھوٹی سی صورت ہے، کیسا مضمون اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اگر ہم اسی پہ غور کر لیں نا کہ جس زمین پہ ہم چلتے پھرتے ہیں، جس زمین پہ قتل و غارت کری ہو رہی ہے، جس زمین پہ لوگوں کی عزتیں تار تار ہو رہی ہیں، جس زمین پہ چھپ کر گناہ ہو رہا ہے، یہ سارے عام ہو رہا ہے، تو اللہ کہتا ہے قیامت کے دن زمین بتائے گی جہاں چھپ کے ہوا، سریعام ہوا، کیسے ہوا۔ اگر کسی نے گناہ کیا زمین وہ بھی بتائے گی اس نے یہ کیا، اگر کسی نے نیکی کی زمین وہ بھی بتائے گی، نیکی بھی بتائے گی۔ جس زمین پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو مسجد ہے، قیامت کے دن یہ بولے گی اور بتائے گی اس جگہ پہ یہ بندہ آتا تھا، عبادت کرتا تھا، سجدہ کرتا تھا، نیکی کرتا تھا، یہ گواہی دے گی۔ اب ہم تو سارے اسی مسجد میں ہر نماز پہ آتے ہیں نا، تو اب یہ حصہ جو ہے یہ گواہی دے گا۔ اب اہل اللہ کیا کرتے تھے؟ اہل اللہ، اللہ والے جو ہیں، تو وہ یہ کرتے تھے جہاں سفر پہ جا رہے ہوتے تھے نا، اور جہاں تھوڑی دیر رک گئے تو اس وقت تک وہاں سے آگے نہیں جاتے تھے جب تک وہاں تو نفل نہیں پڑھتے تھے۔ جنگل میں رک گئے تو جنگل میں وہاں مصلی بچھایا تو نفل پڑھے، کیوں؟ وہ کہتے ہیں قیامت کے دن یہ جگہ بھی میری گواہی دے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، جنگل میں جہاں ذکر کرنے والا کوئی نہیں، وہ وہاں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تاکہ قیامت کے دن جب زمین بولے تو جنگل کی زمین بھی میرے حق میں گواہی دے۔ اچھا تھوڑا آگے گئے، ایک اور صحرا ملا، صحرا میں رک گئے، کیا کر رہے ہیں؟ یہاں بھی نفل پڑھنے، کیوں؟ تاکہ قیامت کے دن صحرا بھی گواہی دے۔ اس مسجد میں تو ہر روز آپ آتے اور جاتے ہیں، یہ مسجد تو گواہی دے گی، لیکن اگر آپ کی دکان ہے اور دکان بھی چاہتے ہیں آپ کے حق میں گواہی دے، دو نفر دکان میں پڑھ لیں، اپنے گھر میں ہر کمرے میں پڑھیں، صحن میں پڑھیں، کمرے میں پڑھیں، کوئی بیڈ روم خالی نہ جائے جہاں آپ سجدہ نہ کریں، کیوں؟ قیامت کے دن یہ زمین آپ کے حق میں بولے گی، کس نے گواہی دیں گے۔ روڈ پہ جا رہے، موٹر وے پہ، ٹائم ہو گیا نماز کا، کوئی شک نہیں کہ مسجد ایک بنی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ سائڈ پہ جگہ ہے، مصلی آپ کے پاس ہونا چاہیے گاڑی میں، وہیں بچھا لیں تاکہ قیامت کے دن یہ ٹکڑا بھی آپ کے حق میں بولے گا، کسی اور کے حق میں نہیں بولے گا، تو آپ کے حق میں بولے گا۔ وہ زمین بھی چاہتی ہے مجھ پہ ذکر کیا جائے جس پہ گاڑیاں چل رہی ہیں، وہ زمین بھی چاہتی ہے یہاں بھی اللہ کا نام لیا جائے، تاکہ قیامت کے دن پھر وہ زمین آواز دے گی، بولے گی یومئذ تحدث اخبارہا، ساری خبریں، نیکی کی تب بھی، گناہ کیا تب بھی۔ دیکھیں ایک جملہ آپ اکثر سنتے ہیں کہ جب دو بندے آپس میں بات کر رہے ہیں تیسرا ہو ہی نہ، تو آپ کہتے ہیں جی ذرا احتیاط سے بولو کیونکہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کوئی بات کرتے ہوئے، راز کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں آہستہ بولو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ اچھا دیواروں کے ہو نہ ہو، زمین کے ہیں،
جہاں بیٹھا ہوا ہے اس لیے تو اب اللہ نے بتا دیا یہ خبر دے گی، چاہے تم نے وہاں چھپ کے کوئی بات کی کسی کے خلاف، چاہے کوئی نیکی کی بات کی کسی کے بارے میں، یا گناہ فرمانی کی، جس زمین پہ کوئی قتل ہوا وہ بھی بتائے گی، باری تعالیٰ جہاں یہ ہوا تھا جہاں یہ ہوا، وہ ساری خبریں دے گی۔ اچھا جب ساری خبریں زمین دے رہی ہوگی، ساری خبریں زمین دے رہی ہوگی تو بندہ حیران ہو جائے گا کہ جس زمین پہ جہاں جہاں نیک برائی کی تھی وہ سارا بتا رہی ہے، ساری خبریں آ رہی ہیں، تو بندہ کہے گا یہ کیسے بول رہی ہے، یہ تو بچھونا تھا، یہ کیسے بول رہی ہے؟ آگے اللہ خود کہتا ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، یہ اس لیے بول رہی ہے کہ آج تیرے رب نے اس کو اشارہ کیا ہے کہ تو بول۔ اب جب اس کو اشارہ آئے گا تو یہ بولے گی، اور پھر یہ جو ہمارے اعضاء ہیں جن کا ذکر ابھی میں نے کیا، ہاتھ پاؤں، تو یہ جو ہمارے اپنے اعضاء ہیں تو یہ بھی بولنے لگ جائیں گے۔ تو جب یہ بولے گے نا ہاتھ اور پاؤں ہمارے خلاف جب بولیں گے تو بندہ ان سے کہے گا لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا، قرآن مجید میں لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا، بندہ انسان کہے تو کیوں ہم پہ گواہی دے رہے ہیں؟ ہاتھ دے گا تم گواہی دے رہے ہو، پاؤں سے کہے گا تم کیوں گواہی دے رہے ہو، تم کیسے بول رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ سارے اعضاء جواب دیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، یہ سارے اعضاء کہیں گے ہمیں اسی اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے، وہ اللہ جس نے آج ہر شے کو بولنے کی طاقت دی ہے۔ زمین بول رہی ہے تو پھر ہاتھ کہیں گے ہم بھی بولیں، ہم بھی بول رہے ہیں، کیوں؟ اللہ نے اذن دے دیا، اللہ نے اشارہ کر دیا، وحی کر دی، تو اللہ کا اذن آئے گا تو ہر شے پھر بولنے لگ جائے گی، اعضاء بولیں گے۔ اور اللہ پھر یہ کہتا ہے سورہ یاسین کو اگر پڑھیں الیوم نختم علی افواہہم، لگتا ہے قیامت کا دن جو ہوگا نا ہم تمہارے زبان پہ مہر لگا دیں، بند ہو جائے گی زبان، منہ بند ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، تمہارے ہاتھ کلام کریں گے اور تمہارے پاؤں گواہی دیں گے۔ اب اپنے اعضاء جب خلاف ہو جائیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ تو اس لیے کوئی بھی اگر برائی کر رہے ہیں تو ان ہاتھوں سے بھی ڈریں، انہی ہاتھوں سے جو اپنے ہیں یہ بھی خلاف بولنے لگ جائیں۔ جب گناہ کی طرف چل کے جا رہے ہیں تو ان پاؤں سے بھی ڈریں، یہی پاؤں ہمارے خلاف ہو جائیں گے، یہ گواہی دیں گے، زمین گواہی دے گی، تو جب یہی سارے گواہی دے رہے ہوں گے تو پھر بندہ کیسے انکار کر پائے گا؟ اب یہ منظر ہے اس دن کا، اللہ فرماتا ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، یہ کیوں بول رہی ہے زمین؟ کہ تیرے رب نے اس کو وحی کی ہے تو بول۔ تو رب نے آج زبان کو اذن دیا ہوا ہے تو یہ بول رہی ہے، زمین کو حکم دے گا تو یہ بولے گی، کیونکہ زمین نے بولنا ہے اور گواہی دینی ہے۔ تو ایک حدیث پاک یہاں پہ کوٹ کر دوں، حضرت علی مولا علی شیر خدا علیہ السلام آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب اپنے دور خلافت میں مال غنیمت جب آتا تھا تو بانٹ دیتے تھے فوراً، اپنے پاس زیادہ دیر رکھتے نہیں تھے۔ جب مال غنیمت جس زمین پہ رکھا ہوتا تھا نا، جس جگہ پہ اکٹھا رکھا ہوتا تھا، جب وہ سارے کا سارا آپ بانٹ دیتے پھر اسی جگہ پہ 2 نفل پڑھتے تھے۔ وہ مال غنیمت جب دے دیا نا لوگوں کو، اسی جگہ پہ جہاں مال رکھا تھا وہیں پہ کھڑے ہو کے 2 نفل پڑھتے اور زمین سے کہتے تھے گواہ ہو جا میں نے عدل اور انصاف کے ساتھ یہ مال تقسیم کیا ہے، عدل کے ساتھ لایا تھا، عدل کے ساتھ دیا ہے۔ اس لیے جو آپ کی دکان ہے، جو آپ کا کاروبار کی جگہ ہے، اس کو اس طرح پاک رکھیں جہاں وہ مال لے آئیں رکھیں، پھر لوگوں کو بیچیں اور عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں، پھر اس جگہ پہ 2 نفل پڑھیں اور زمین سے کہا کریں تو گواہ ہو جا میں نے کوئی ناانصافی نہیں کی ہے، میں نے کسی بندے پہ ظلم نہیں کیا ہے، میں نے قسم جھوٹی اٹھا کے سودا نہیں بیچا، اے زمین تو گواہ ہو جا۔ یہ آپ کے حق میں قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اگر ان چیزوں کو سامنے رکھیں گے کبھی بھی کسی کا حق کھانے کی طرف آپ کی توجہ بھی نہیں جائے گی۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ دیکھ کوئی نہیں رہا جو کر دوں، کوئی دیکھ نہیں رہا، اس کی خرید اتنی ہے، کسی کو کیا پتا، میں تو لاہور سے لایا ہوں۔ اب جب کہ دکان پہ آیا تو آپ نے جو خرید تھی وہاں سے 500 کی یہاں کے بتا دیا لینے والے کو جی میں 1000 کی لایا ہوں۔ تو اب ادھر اس کو تو بول دیا لیکن یہ زمین تیرے خلاف گواہی دی، جھوٹ بولا ہے، جھوٹ بول کے سودا بیچا ہے۔ تو اب اس لیے ان چیزوں کو سامنے رکھیں، جہاں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں یہی ہمارے خلاف ہو جائے گی جگہ۔ اب اگلی بات یہ قیامت کے دن ہوگا، یہ تو ہوگا زمین گواہی دے رہی ہوگی اور بول رہی ہوگی۔ پھر اگلا جو حصہ ہے یہ بھی بڑا خاص ہے، اگلی جو آیت ہے، اب اس میں ایک اور منظر ہے اس دن کا، قیامت کے دن کا۔
یہ تو تھا کہ زمین باہر نکال پھینکے گی ہر شے کو، خزانے بھی، انسان بھی، جنات بھی، ہر شے باہر آ گئی۔ اب کیا ہوگا؟ تو اللہ کہتا ہے یومئذ، جس دن ایسا ہوا، کیا ہوا کہ زمین نے خبریں دیں اور ہر شے باہر نکال پھینکی، پھر کیا ہوگا؟ یحضر الناس اشتاتا لیراؤ اعمالہم۔ اب یہ اگلا ایک منظر آ رہا ہے قیامت کے دن۔ یہ کیا چیز ہے؟ اب یہ دیکھیں، صدور، آپ ایک لفظ سنتے ہیں، صادر ہونا، صدور، ٹھیک ہے؟ تو صدور کیا ہوتا ہے؟ صادر ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان صدور ہوں گے، انسانوں کا صدور ہوگا۔ کیا مطلب ہوگا؟ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے سیر ہو کر پلٹنا۔ صدور کا جو مطلب ہے، اسی سے مصدر نکلنے کی جگہ ہے، یہ تو لغوی معنی ہے۔ تو صادر ہونا، صدور ہونا، اس کا معنی ہے کہ کہیں سے سیر ہو کر، پانی پی کر سیر ہو کر واپس پلٹنا۔ کہاں؟ جہاں سے آئے تھے۔ پلٹتا کدھر ہے بندہ؟ جہاں سے آیا ہو ادھر پلٹتا ہے، لوٹتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یوم، جس دن ایسا ہوا، یعنی قیامت، زلزلہ آیا، زمین نے خبریں دی، انسانوں کو قبروں سے باہر نکال پھینکا، پھر کیا ہوگا؟ یحضر الناس، لوگ واپس پلٹیں گے۔ کدھر پلٹیں گے واپس؟ جہاں سے آئے تھے۔ کہاں سے آئے تھے؟ جنت سے۔ اب اس کے دو معنی آپ کو بتاتا ہوں۔ لوگ نکلیں گے قبروں سے، اب واپس جا رہے ہیں، پلٹ رہے ہیں۔ مفسرین نے اس کو دو تین معنی بتائے۔ پلٹنا کیا ہے؟ یا تو یہاں جو فوتگی ہو جاتی ہے، پھر بندے کو آپ دفن کراتے ہیں، یہ بھی ایک لوٹنا ہے، لوٹنے کا ایک مرحلہ ہے۔ اگر یہ معنی لیں تو تب بھی بنتا ہے۔ اگر قبروں سے اٹھنے کے بعد، یہ جو معنی ہے قبروں سے اٹھنے کے بعد، یہ زیادہ صحیح ہے، چونکہ یہ دوسرے زلزلے کی بات ہو رہی ہے پیچھے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یہ پہلے جو دوسرا زلزلہ ہے، تو جو دوسرا زلزلہ آئے گا پھر قبروں سے نکلیں گے، پھر پلٹیں گے۔ کہاں؟ جہاں سے آئے تھے۔ کیا مطلب؟ اشتاتن۔ اب اس کا بھی میں صدور کا ایک معنی واضح کر دوں قرآن مجید سے ہی۔ اگر کوئی پہلی بار آئے کہیں، پہلی بار، اسے کہتے ہیں وارد ہونا۔ کوئی پہلی بار آئے کہتے فلاں وارد ہوا۔ اور اگر کوئی جائے کہیں اور وہاں سے واپس پلٹے، اسے کہتے ہیں صادر ہونا۔ اب دیکھیں نا، عام طور پہ اپلیکیشن لکھتے ہیں، اور آپ اپلیکیشن اپنی طرف سے جب دیتے ہیں تو اس پہ آخر میں لکھتے ہیں جی کہ جو بات آپ نے لکھی ہے، آپ کہتے ہیں جی اس کے لیے احکامات صادر فرمائیں، یعنی کہ جو احکام آئیں گے وہ آپ کی طرف پلٹیں گے، یعنی کہ آپ کی طرف پلٹا، جو درخواست پلٹی، احکام پلٹے، اسے صادر کہیں گے۔ تو اگر کوئی پہلی بار آئے تو اسے کہیں گے وارد ہونا۔ اب یہ ایک آیت قرآن مجید کی دیکھ لیں، سورہ قصص ہے، اس میں یہ دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں، وارد بھی اور صادر بھی، ورود بھی، صدور بھی، دونوں آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، جب آپ گئے تھے شعیب علیہ السلام کی طرف، تو پہلی بار جب آپ نے ان کی بیٹیوں کو دیکھا، وہ کنویں کے پاس کھڑی تھی۔ جب آپ مدین پہنچے، اپنی بکریوں کو دور لے کر کھڑی تھیں، کیونکہ جو مرد تھے وہ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے کنویں سے، تو یہ سائڈ پہ کھڑی تھی اپنے بکریوں کو لے کر کہ یہ سارے پلا کر جب لوٹ جائیں گے تو پھر ہم پلائیں گی۔ اب ان کے انتظار میں موسیٰ علیہ السلام آئے، کیا دیکھا؟ ولما واردا ماء مدین، موسیٰ علیہ السلام جب وارد ہوئے، یعنی آئے کہاں پر؟ ماء، پانی کے کنویں کے پاس، پانی کے پاس۔ کہاں؟ مدین، مدین میں۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین میں پانی کے کنویں کے پاس آئے تو کیا دیکھا؟ وجد علیہ امتن، آپ نے وہاں بہت سارے لوگوں کو دیکھا، من الناس یسقون، لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ ووجد من دونہم امرأتین تذودان، پھر آپ نے تھوڑے سے سائڈ پہ دیکھا کہ دو عورتیں کھڑی ہوئی ہیں اپنے بکریوں کو روکے ہوئے۔ تو قال، آپ نے ان سے کہا، ما خطبکما، تم کیوں کھڑی ہوئی ہو سائڈ پہ؟ قالتا، وہ دونوں عورتیں بولی، لا نسقی حتی یصدر الرعاء، کہنے لگی ہم اس وقت تک اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ جو مویشی چروائے ہیں، جب تک یہ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس لوٹ نہ جائیں۔ اب یصدر، یہاں پہ یصدر الرعاء، اسی سے ہے صدور، صادر ہونا، یعنی کہ جب تک اپنے مویشیوں کو پلا کر واپس نہیں پلٹیں گے اپنے جگہ جہاں سے آئے تھے، ہم نہیں پلا سکتی۔ تو اب یہ دونوں لفظ، وارد بھی، واردہ بھی، اور یصدر سے صادر، صدور بھی، دونوں لفظ اس ایک آیت کے اندر آئے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو کہ پہلی بار مدین ہے، ان کے لیے وارد استعمال ہوا، واردہ، اور یہ جو مویشی اپنے پانی پلا کے جب تک لوٹیں گے نہیں پانی پلا کر، ان کے لیے یصدر کا لفظ آیا، تو اسی سے ہے یومئذ یصدر الناس،
जिस दिन ऐसा हुआ यानी क़यामत का दलदला या दूसरा, और लोग पलटेंगे, वापस पलटे कब्रों से निकल के। अब कब्रों से निकल कर किस हाल में पलटेंगे? आगे अल्लाह कहता है अश्तातन। अब ये उनका हाल है अश्तातन, किस शक्ल में जाएंगे? अब शतीत इसकी जमा है अश्तात, और इसकी जमा शत्ता भी आती है, शत्ता शीन और ते दो नुक्तों वाली, शत्ता भी आती है और अश्तात भी आती है। अब इसका माना है जुदा जुदा, अलग अलग, मुख्तलिफ हालतों में। ये लोग जब पलटेंगे कब्रों से निकलने के बाद, अल्लाह की बारगाह में जब जाएंगे, तो सबकी हालत एक जैसी नहीं होगी, हालतें सबकी जुदा जुदा होगी। क्यों? कि हर एक ने जिंदगी जुदा जुदा गुजारी है, हर एक का अमल जुदा है। बाप का अमल और है, बेटे का अमल और है, माँ का अमल और है, बेटी का अमल और है। एक भाई ने रब को राजी किया, जिंदगी गुजारी, एक भाई ने नाफरमानी में जिंदगी गुजारी है। दोनों भाई वफात एक ही दिन हुई, कब्रें इकट्ठी बनी, लेकिन जब निकलेंगे उसका हाल जुदा होगा, दूसरे का हाल जुदा होगा। हर एक अलग अलग हालत में जाए। शतीत अश्तात, फिर शत्ता का माना है जुदा जुदा होना, अलग अलग होना। अब यही बात अल्लाह ताला ने एक और मकाम पे समझाई है कि कुल्लुहुम आती यौमल क़ियामत फरदा। अल्लाह फरमाता है जितने भी लोग हैं जब क़यामत के दिन आएंगे तो फर्दन फर्दन आएंगे, अलग अलग हाल में होंगे, अलग अलग अंदाज में होंगे। हर एक का हिसाब जुदा जुदा होगा, हर एक का अंदाज जुदा जुदा होगा। अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने का, फिर वहां से पास हुआ या फेल हुआ, फिर आगे जन्नत और दोज़ख में जाने का जो अंदाज है, हर एक का जुदा जुदा होगा। इसलिए अल्लाह कहता है कुल्लुहुम आती है यौमल क़ियामत फरदा। फिर एक और मकाम पे अल्लाह फरमाता है वलक़द जिअतुमूना फुरादा, हम तुम्हें बुलाएंगे फर्दन फर्दन। कैसे? कमा खलक़नाकुम अव्वला मर्रतिन, जैसे हमने तुम्हें पैदा अलग अलग किया है, इसी तरह अल्लाह कहते हैं मेरे पास आओगे भी अलग अलग। इसलिए जब अलग हिसाब देना है ना, तो इसलिए आप किसी और के साथ मिलकर भी कोई गुनाह है, कोई बुराई है या कोई और अमल है, वो कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँ, नहीं। अल्लाह की बारगाह में अलग अलग जाना है, तो फिर हिसाब भी अपना अलग देना है, अपनी कब्र में जाना है, अपने अंदाज से आके हिसाब देना है। इसलिए हर कदम उठाने से पहले सोचिए मैंने अल्लाह की बारगाह में अकेले खड़ा हूँ। एक माना इसका ये है। इसका एक और माना भी है, और शत्ता का लफ्ज़ भी आया है हदीस पाक में। मेरे आका सत्तर वसल्लम शदीद अश्तात, इसकी जमा शद्दा भी है, यानी अलग अलग जुदा जुदा। अब इससे माना और आपको वाज़ेह हो जाएगा। हदीस पाक में है मेरे आका फरमाते हैं जितने भी लोग हैं, फरमाया इनके शजरे जुदा जुदा है, हर एक का शजरा जुदा जुदा। अल्लाह फरमाता है वलक़द जिअतुमूना फुरादा, हम तुम्हें बुलाएंगे भी जुदा जुदा, फर्दन फर्दन, कमा खलक़नाकुम अव्वला मर्रा, जैसे तुम्हें हमने बनाया भी जुदा जुदा है। हर एक के को अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें जुदा जुदा बनाया। लेकिन दो ज़ातें ऐसी हैं जिनके लिए कानून अलग रखा है अल्लाह ने। वो क्या है? आका फरमाते हैं, हदीस सही है, अन्नासु मिन शजरतिन शत्ता, जितने भी आका फरमाते हैं लोग हैं इनके शजरे हैं जुदा जुदा। फरमाया अना वाली मिन शजरतिन वाहिदा, आका फरमाते हैं मेरा और अली का शजरा जुदा नहीं है, हमारा शजरा एक है। सबके शजरे जुदा हैं, जितने भी इंसान और लोग हैं ना, सबके शजरे नहीं मिलते, जुदा है। आए भी जुदा, जाएंगे भी जुदा, हिसाब किताब भी जुदा। आका फरमाते हैं ये औरों के लिए है, मेरा और अली का मामला और है। सुभान अल्लाह। मेरा और अली का शजरा एक है, हम रहे भी इकट्ठे, हमारा नूर भी एक रहा, आए भी इकट्ठे, हजरत आदम से लेके हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक हम इकट्ठे रहे, शजरा एक था, नूर एक था। फिर ज़हूर जुदा हुआ, लेकिन फिर क़यामत में फिर इकट्ठे होंगे, दुनिया में भी इकट्ठे, फिर क़यामत के दिन भी इकट्ठे, और जन्नत में भी इकट्ठे। बाकी सारे जुदा जुदा। इधर अब ये एक माना मैंने आपको बताया। अब अश्तात और शतीत का जो दूसरा माना जो मुफस्सिरीन ने लिया है वो भी बता दूं। होंगे जुदा जुदा, हाँ, जब हिसाब हो जाएगा ना अल्लाह की बारगाह में, अब फैसला हो गया ये जन्नती है, फैसला हो गया ये दोज़खी है, तो दोज़खियों को अश्तात का जमा अगर गिरोह लें, गिरोहों की शक्ल में अगर जाएंगे, ये भी कुरान मजीद में आया है कि अफ़वाजा का लफ्ज़ है कि फौज की शक्ल में आएंगे, जन्नत वाले भी फौज की शक्ल में जा रहे होंगे, दोज़ख वाले भी फौज की शक्ल में, फरिश्ते हाँकते हुए लेके जा रहे होंगे भी, सबको इकट्ठे डालो जाओ।
تو اب فوج کا لفظ بھی قرآن مجید میں آیا ہے، اگر یہ مانا لیں تو پھر یہ ہے کہ جن کا حساب ہو جائے گا اور ثابت ہو جائے گا حساب کتاب میں کہ یہ جنتی ہیں، تو پھر جن کا حساب ایک جیسا ہوگا وہ اکٹھے جائیں گے جنت میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو اس دنیا میں نماز سے پیار کرتے ہیں، سارے نماز سے پیار کرنے والے، جب حساب ہو جائے گا اللہ دیکھے گا کہ یہ نماز سے پیار کرنے والا تھا، تو اللہ فرمائے گا آؤ انہیں باب الصلاۃ سے گزارو۔ کوئی امریکہ کا رہنے والا، کوئی کینیڈا کا، کوئی پاکستان کا، کوئی شام کا، کوئی ایران کا، لیکن سارے اکٹھے جا رہے ہوں گے، کوئی کہیں کا کوئی کہیں کا، لیکن ایک ہی دروازے سے جا رہے ہوں گے۔ یحضر الناس اشتاتا، اگر گروہ ہو گئے تو ایک جیسا جن کا حساب ہوگا، وہ اکٹھے جا رہے تھے، ایک مشرق میں رہتا تھا ایک مغرب میں رہتا تھا، لیکن جدا ادھر جدا جدا تھے، قبروں میں بھی جدا جدا گئے، لیکن پیار کرتا تھا۔ آقا فرماتے ہیں کہ المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے نا اسی کے طریقے پہ چلتا ہے، قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کے ساتھ ہوگا۔ غوث پاک سے پیار کرتے ہیں، شاہ رخ عالم سے پیار کرتے ہیں، عبدالرشید حقانی رحمۃ اللہ تعالی سے پیار کرتے ہیں، پھر ان کے طریقے پہ چلتے ہیں، پھر قیامت کے دن اعلان ہوگا یحضر الناس اشتاتا، جو جس سے پیار کرتا تھا، جس کے اسوہ اور سیرت کو اپنا کے زندگی گزارتا رہا، دیکھا نہیں تھا، ملاقات نہیں تھی، وہ مشرق میں تھا، یہ مغرب میں، اللہ کہے گا آؤ آج انہیں اکٹھا کر دو، اب آگے آگے پیر جائے گا، مرشد جائے گا، پیچھے ان کی اتباع کرنے والے اسی دروازے۔ اللہ اس لیے ایک اور مقام پہ اللہ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، لوگوں کو اس دن ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا جو جس کے پیچھے چلتا تھا۔ اگر کرپٹ تھا، کرپشن کرتا تھا، ظلم کرتا تھا اور کوئی اس کی کرپشن میں ساتھ دیتا تھا، تو آواز آئے گی بڑے کرپٹ کا نام لے جائے، آپ اس کے پیچھے سارے اس کے لوٹے جائیں گے۔ سمجھ گئے؟ بڑا کرپٹ آگے آگے اور باقی سارے اس کو سپورٹ کرنے والے، اس کو ووٹ دینے والے۔ بڑا قاتل تھا، بڑا ظالم تھا، دن دہاڑے قتل کراتا تھا، اب جو اس کو سپورٹ کرے گا قیامت کے دن حکم آئے گا یحضر الناس اشتاتا، آؤ بڑا کرپٹ آگے، جس نے سپورٹ کی وہ اس کے پیچھے، اکٹھے دوزخ میں جاؤ، وہ اسی کے ساتھ جائے گا۔ اب دیکھ لیں اپنا امام ایسا بنائیں قیامت کے دن وہ اچھا ہو، وہ صالح ہو، وہ نیک ہو، وہ اللہ کا محبوب ہو، اللہ کا ولی ہو، تاکہ جب قیامت کے دن آواز آئے اے فلاں والے، تو اس کے پیچھے جا رہے ہو، اس کے پیچھے پیچھے کہاں جا رہے ہو؟ جنت میں۔ تو اس لیے امام چنتے ہوئے ذرا دیکھا کریں نیک ہے کہ کرپٹ ہے، ظالم ہے کہ کیسا ہے۔ تو اس لیے کیونکہ آج ووٹنگ ہو رہی ہے نا، اور آپ نے جس کو ووٹ کیا، سپورٹ کیا، آپ نے اس کو اپنا امام مانا۔ کیا مانا ہے؟ امام مانا ہے۔ تو آج اس کو امام مانے کہ قیامت کے دن جب حکم آئے سارے شرم سے جھکے نہ، یہ نہ ہو کہ پھر آواز آ رہی ہو اے فلاں نشان والے، تو آگے آگے باقی سارے تیرے چیلے پیچھے پیچھے، سارے اکٹھے دوزخ میں۔ اب ایمان سے بتائیں جس کو آپ نے چنا، امام مانا، کیا وہ اس لائق ہے کہ قیامت کے دن آواز آئے آگے آگے تو دروازہ ہو جنت کا، باب الصوم سے اسے بلایا جائے، یا باب الصلاۃ سے بلایا جائے، یا باب الجہاد سے؟ کوئی ایسا آپ کو لگتا ہے؟ ہاں ایسا چنے کہ پھر قیامت کے دن جب حکم آئے، جب ادھر پھر اکٹھے ہو جائیں گے نا سارے، جب رزلٹ آئے گا اکٹھے ہو جائیں، ایک جیسے اکٹھے ہو جائیں گے۔ اللہ کہے گا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، لوگوں کو پھر اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، آؤ اکٹھے جاؤ، تاکہ جس کو سپورٹ کرتے اس کے ساتھ جنت میں، جنت والا ہے تو جنت میں رہو، اور اگر دوزخ کا حقدار ہے تو دوزخ میں رہو۔ اس لیے میں نے کہا یہ بات آج آپ کو ضرور بتاؤں کہ یحضر الناس اشتاتا، اس دن پھر لوگ پلٹیں گے اشتاتا، ایک گروہ کی شکل میں جائیں گے تو ایک جیسے اکٹھے ہو جائیں گے۔ باب الصوم سے گزریں گے، اللہ کہے گا انہیں باب الصوم سے گزارو، یہ روزے سے پیار کرتے تھے، انہیں باب الصلاۃ سے گزارو، یہ نماز سے پیار کرتے تھے، یہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے پیار کرتے تھے، ان سب کو اکٹھا گزارو۔ اب یوں جا رہے ہیں، اور پھر ہوگا کیا اس دن؟ لیروا اعمالہم، اس دن اعمال کی جزا ان کو دکھائی جائے گی، آؤ اپنا عمل دیکھ لو، جو کیا تھا اس کا نتیجہ یہ ہے، اب دیکھتے ہوئے جاؤ۔ تو پھر اللہ کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔
مسکال کہتے ہیں مثال بدل پہ اس میں آلہ کیا ہے، کس کا؟ مسکال، سکل کہتے ہیں بوجھ کو، یعنی وزن معلوم کرنے کا آلہ. تو مطلب کیا ہے؟ فمن یعمل مثقال ذرہ، ذرہ عربی زبان میں ایسے بالکل باریک پارٹیکل کو کہتے ہیں. ذرہ ایک ایسی شے کو کہتے ہیں جس کے بعد دوبارہ اس کے ٹکڑے نہ ہو سکیں، یعنی بالکل باریک سا ذرہ. اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے جو چیونٹی کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو بھی ذرہ کہتے ہیں، جو چھوٹا سا ہوتا ہے جس کے باریک ٹکڑے نہ ہو سکیں، اسمال پارٹیکلز. تو جس نے اگر اچھائی کی، بھلائی کی، خیر کا کام کیا، اتنا چھوٹا سا کیا، اتنا چھوٹا سا کیا کہ نظر بھی مشکل سے آتا ہو، اللہ کہتا ہے وہ اچھائی بھی دیکھ لے گا. اور جس نے برائی کی، اتنی سی برائی کی، شر پھیلایا، اللہ کہتا ہے وہ شر بھی دیکھ لے گا، وہ دیکھے بغیر نہیں جائے گا. تو یہ اللہ قیامت کے دن دکھا کے بھیجے گا. اور یہ سارا مضمون جو اللہ نے یہاں پہ بتایا ہے، تو اس مضمون کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس زمین پہ کیا کر رہے ہیں زمین بھی گواہی دے گی. پھر جس کے ساتھ زندگی میں چل رہے ہیں، پھر وہ اشتاتن، پھر وہ اس گروہ کے ساتھ اسی کے ساتھ جانا ہے آگے. تو یہ بھی سوچ سمجھ کے دیکھیں بھی میں کس کے ساتھ